کیسے ہیں دوستو؟ اگر آپ بھی میری طرح فائنینشلی نالج کو اور پروگریس کو سپورٹ کرنے کے قائل ہیں تو آج ہم ایک آرگنائزیشن کی بات کریں گے کہ جو یہ عملی طور پہ کر رہی ہے، فائنینشیل سپورٹ کر رہی ہے، نالج کو، پروگریس کو، مورل بلڈنگ کو لوگوں کی، اور بڑی یونیک وے میں کر رہی ہے۔ آج ہم جان ٹیمپلٹن فاؤنڈیشن کی بات کریں گے۔ جان ٹیمپلٹن فاؤنڈیشن ایک فلانتھروپک آرگنائزیشن ہے امریکہ کے اندر، بیسیکلی اس کا ہیڈ کوارٹر ہے، کہ جو ملینز آف ڈالر اسپینڈ کرتی ہے سالانہ، جو بیسک ریسرچ ہے سائنس کے اندر، فلاسفی کے اندر، مذہب کے اندر، فاؤنڈیشنل کویشچنس کے اوپر، جو بنیادی سوالات ہیں اس کے اوپر جو ریسرچ ہے اس کو یہ سپورٹ کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ انٹلیکچوئل کیوریوسٹی لوگوں کے اندر پیدا کرنے میں، پھیلانے میں، اویئرنیس پھیلانے میں، آگاہی علم کی پھیلانے میں اپنا کردار ادا کر رہی ہے، اور اس کے علاوہ مورل بلڈنگ کے لیے خاص طور پر انٹلیکچوئل ہیوملٹی کو یہ سپورٹ کر رہی ہے اور لوگوں میں اسے انٹروڈیوس کروا رہی ہے۔ انٹلیکچوئل ہیوملٹی کیا ہے یہ ہم جانیں گے۔ پہلے دیکھتے ہیں کہ یہ یونیک ہے کیوں جان ٹیمپلٹن فاؤنڈیشن۔ جان ٹیمپلٹن فاؤنڈیشن اس لیے یونیک ہے کہ یہ اس ریسرچ کو اور اس پروگریس کو سپورٹ کر رہی ہے کہ جس کی طرف عام طور پہ انویسٹرز کا جو ہے خیال بہت کم جاتا ہے۔ اگر یہ سائنس کو ریسرچ کے لیے فنڈ دے رہی ہے تو اس ریسرچ کو فنڈ دے رہی ہے کہ جس کی طرف عام طور پہ جو نارمل انویسٹرز ہوتے ہیں وہ بہت کم انویسٹ کرتے ہیں، کیونکہ اس میں فوری طور پہ ریزلٹ نہیں آتے، اور جو کہ کسی ایک ذاتی شخص کو پروفٹ نہیں دیتے بلکہ وہ سارے انسانیت کو، انسانی نالج کو اوورال پروڈکٹ دیتے ہیں، پروفٹ دیتے ہیں وہ ریسرچ۔ ایسی ریسرچ کو، علم کی ریسرچ کو سپورٹ کرتی ہے جان ٹیمپلٹن فاؤنڈیشن، اور اس لیے یہ یونیک ہے۔ مزید جاننے سے پہلے دیکھتے ہیں کہ آخر یہ جان ٹیمپلٹن ہیں کون کہ جن کے نام سے یہ فاؤنڈیشن، یہ ادارہ قائم ہے۔ جان ٹیمپلٹن 20ویں صدی کے، گزشتہ صدی کے ایک بہت بڑے بلینر انویسٹر تھے امریکہ کے، کہ جو یہ چاہتے تھے کہ وہ مذہبی اور روحانی نالج کو سپورٹ کرے فائنینشلی، کیونکہ بلینر تھے تو ظاہری بات ہے وہ یہ کام کر سکتے تھے، اور دلی طور پہ چاہتے تھے کہ وہ روحانی اور مذہبی نالج کو اور اس کی پروگریس کو سپورٹ کریں، اور ایسی پروگریس کو کہ جو سائنس کے ساتھ انٹر کنیکٹڈ ہو، جدید نالج کے ساتھ جس کا ڈائریکٹ لنک ہو، یا مشترکہ جو سوالات ہیں مذہب، روحانیت اور سائنس کے جو مشترکہ فاؤنڈیشنل سوالات ہیں، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، میننگ کیا ہے، کائنات جو ہے اس کا بیسک ایسنس کیا ہے، وغیرہ وغیرہ بہت سے سوالات تھے کہ جس کو یہ فائنینشلی فنڈ کرنا چاہتے تھے۔ اس کے علاوہ وہ ڈیولپمنٹ کرنا چاہتے تھے، لوگوں کی اخلاقی ڈیولپمنٹ، سوسائٹی کو بہتر کرنے کے لیے۔ تو یہ دونوں ان کے مقاصد تھے۔ سن 73 کے اندر سب سے پہلے انہوں نے ٹیمپلٹن پرائز کے نام سے ایک سالانہ پرائز جاری کیا۔ اب یہ جو پرائز تھا ابتدا میں صرف مذہب میں ڈیولپمنٹ کرنے والے لوگوں کو دیا جاتا تھا۔ سب سے پہلے تو سن 73 میں مدر ٹیریسا کو یہ پرائز دیا گیا، ان کی سوشل ورک کی وجہ سے، اور مذہب کے اندر جو انہوں نے زیادہ ہیومینیٹیرین جو اپروچ تھی اس کو انہوں نے پھیلایا، تو اس کے لیے مدر ٹیریسا کو یہ دیا گیا سن 73 کے اندر۔ اور اس کے بعد سے لے کر زیادہ تر جو یہ پرائز ہے یہ مذہب کے اندر اور سوشیولوجی کے اندر جنہوں نے پازیٹیو ڈیولپمنٹ کی ان کو یہ دیا گیا۔ لیکن پھر ہوا یہ کہ آہستہ آہستہ جان ٹیمپلٹن جو تھے ان کا سائنس کی طرف بھی رجحان بڑھا۔ انہوں نے یہ دیکھا کہ سائنس کے اندر بھی روحانیت موجود ہے، فلاسفی کے اندر بھی موجود ہے، اور ایسے میننگ فل کویشچنس ہیں کہ جو
ان کو ٹچ کیے بغیر، ان کی طرف آئے بغیر ہمیں معلوم نہیں ہوں گے یا بہتری ان میں نہیں آ سکتی. سو انہوں نے پھر بعد میں جا کے اس کا نام جو ہے ٹیمپلٹن پرائز کا نام بھی ایون تبدیل کر دیا. آپ دیکھیں کہ سن 2002 تک اس کا نام تھا ٹیمپلٹن پرائز فار پروگریس ان ریلیجن، یعنی کہ مذہب کے اندر پروگریس کے لیے یہ پرائز دیا جاتا تھا. لیکن پھر سن 2002 کے بعد سے اس کا نام جو ہے انہوں نے چینج کیا جان ٹیمپلٹن نے، اور اس کا نام انہوں نے رکھا ٹیمپلٹن پرائز فار ریسرچ اباؤٹ اسپرچول ریالٹیز، یعنی کہ جو روحانی حقائق ہیں ان پہ ریسرچ اور ڈسکوریز کے لیے جو ہے اب یہ پرائز ہے. تو پھر اس کے بعد دیکھیں کہ یہ جو پرائز تھا جو ٹیمپلٹن پرائز، یہ دنیا کا سب سے بڑا پرائز مانا جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ نوبیل پرائز سے بھی زیادہ اس کی ورتھ ہے. 1.7 ملین $US اس کی ورتھ ہے، یعنی کہ 17 لاکھ امریکی ڈالرز. تو نوبل پرائز سے بھی زیادہ اس کی ورتھ ٹیمپلٹن نے اس لیے رکھی، جان ٹیمپلٹن نے، کیونکہ وہ یہ دیکھتے تھے کہ نوبل پرائز جو ہے وہ میٹیریلسٹک جنہوں نے پروگریس کی صرف سائنس میں یا اکانومی کے اندر، ان کو تو یہ اپروچ کرتا ہے، لیکن جو روحانیت کا اسپیکٹ ہے انسانیت کے اندر، چاہے وہ علمی روحانیت ہو یا مذہبی روحانیت ہو، یعنی کہ مذہبی یا سائنٹیفک جو ایک اسپرچویلٹی تھی، ان کے اندر بہت کم ٹینڈنسی ہے نوبل پرائز کی، بہت کم رجحان ہے، وہ اس کو نگلیکٹ کر دیتا ہے نوبل پرائز اس فیلڈ کو. سو جان ٹیمپلٹن نے اس کی ضرورت محسوس کی اور ٹیمپلٹن پرائز کو انہوں نے انٹروڈیوس کروایا اکارڈنگ ٹو ہز اون ورڈس. اب جیسے آپ نے یہ دیکھا ہے بیان، آپ نے ایک چیز وہ دیکھی ہوگی کہ وہ سائنس کو مذہب کے ساتھ اٹیچ کرنے کی، انٹیگریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہاں اس پہ کریٹیسزم بھی ہوا ہے. ایتھیسٹ سائنٹسٹ نے، خاص طور پر رچرڈ ڈاکنز اور دوسرے ایسے سائنٹسٹ نے بہت زیادہ کریٹیسائز کیا ہے کہ یہ جو ٹیمپلٹن پرائز ہے یہ ان سائنٹسٹ کو دیا جاتا ہے، اگر تو یہ سائنٹسٹ کو دیا جاتا ہے تو ان سائنٹسٹ کو دیا جاتا ہے کہ جو یا تو بہت مذہبی ہیں یا مذہب کو کے بارے میں اچھا کہتے ہیں، ان کو سپورٹ کرتے ہیں، تو ان کو یہ دیا جاتا ہے، اور یہ ایتھیسٹک اپروچ کے خلاف ہے یہ ٹیمپلٹن پرائز. تو یہ کرٹیسزم اس پہ ہوتا آیا ہے، اس میں کچھ ریالٹی بھی ہے. خیر، ہم نے پازیٹیو چیزوں کو دیکھنا ہے. تو سن 73 سے بعد سے لے کے بہت زیادہ سائنٹسٹ کو سالانہ، جن میں پال ڈیویس شامل ہیں، تھیوریٹیکل فزسسٹ ہیں یہ پال ڈیویس، جن کو یہ پرائز دیا گیا ہے. کلوزر ٹو ٹروتھ کے پروگرام پہ بھی آتے ہیں اگر آپ دیکھتے ہوں کلوزر ٹو ٹروتھ کا پروگرام. اس کے بعد فریمن ڈائسن کو یہ دیا گیا. فریمن ڈائسن بھی بہت بڑے میتھمیٹیشین ہیں، فزسسٹ ہیں. اس کے بعد ابھی ریسنٹلی سن 2021 میں یہ جو ہے جین گوڈیل کو دیا گیا یہ ٹیمپلٹن پرائز. جین گوڈیل جو ہیں وہ ایک بایولوجسٹ ہیں اور چمپینزیز کے اوپر ان کی بہت امپورٹنٹ ریسرچ ہے. خیر، ابھی تو ہم نے صرف ٹیمپلٹن پرائز کی بات کی، لیکن جو باقاعدہ جان ٹیمپلٹن فاؤنڈیشن ہے یہ آخر کب قائم ہوئی؟ یہ قائم ہوئی سن 87 کے اندر. سن 1987 میں اس کے باقاعدہ آغاز کیا گیا، اور جان ٹیمپلٹن فاؤنڈیشن کا اور اس کے مقاصد جیسے آپ نے دیکھا وہی رکھے گئے کہ ایک تو ریسرچ کو فنڈ کیا جائے اور دوسرا مورل بلڈنگ کو فنڈ کیا جائے. اب دیکھیں کہ ان کی اپنی ویب سائٹ کے مطابق سن 2020 تک جان ٹیمپلٹن فاؤنڈیشن جو ہے وہ فلینتھروپک پرپزز کے لیے 1.8 بلین $US جو ہیں وہ اسپینڈ کر چکی ہے، یعنی کہ 1.80 کروڑ امریکی ڈالرز. یہ بہت بڑی رقم ہوتی ہے جو سن 2020 تک، اپنے آغاز سے لے کے سن 2020 تک یہ اسپینڈ کر چکی ہے. اب ہم کچھ ڈیٹا، کچھ حقائق کو جانتے ہیں آخر اس نے کس چیز میں فنڈ کیا ہے. تو دیکھیں
سب سے پہلے تو فاؤنڈیشنل کویشچنز انسٹیٹیوٹ میرا فیوریٹ ہے. میکس ٹیک مارک اور دوسرے ایسے فزسسٹ نے اس کو جو ہے فاؤنڈ کیا تھا سن 2005-6 کے اندر, کہ جس کا مقصد تھا فزکس کاسمولوجی کے اندر جو بالکل بنیادی سوالات ہیں ان پہ ریسرچ کے لیے. تو فاؤنڈیشنل کویشچن انسٹیٹیوٹ کو سیڈ گرانٹ پہلی جو تھی وہ جان ٹیمپلٹن فاؤنڈیشن نے دی تھی $6.2 ملین کی. اور اس کے بعد کچھ بہت زیادہ اس نے ڈفرینٹ جو ہیں پروگرامز ہیں ان کو اس نے فنڈ کیا ہے. سن 2011 تک جو پروجیکٹ ہیں جیسے کہ فزکس اور کاسمولوجی کے اندر جو ریسرچ ہے اس کے لیے اس نے سن 2011 تک $8.8 ملین اسپینڈ کیے ہیں. بایولوجی کے اندر ایولیوشنری بایولوجی کے اندر ریسرچ کے لیے اس نے $10.5 ملین اسپینڈ کیے ہیں سن 2011 تک. اسی طرح سن 11 تک اس نے پازیٹیو سائیکالوجی اور نیورو سائنس کے اندر $6 ملین اسپینڈ کیے ہیں. اور اسی طرح سے سائنس اور ریلیجن کے اوپر جو کانفرنسز ہیں پبلک اویئرنیس کے لیے اس کے اوپر یہ $6 ملین اسپینڈ کیے ہیں اس نے سن 11 میں. اور اس کے علاوہ سن 2016 میں بلیک ہولز پہ باقاعدہ ریسرچ کے لیے اس نے ہارورڈ یونیورسٹی کے ساتھ ایک پروجیکٹ سٹارٹ کیا کہ جس میں $7 ملین سے زیادہ کی رقم دی گئی. اور اسی طرح سے برین اور بیہیویئرل سائنسز کے اندر سن 2019 میں اس نے $7 ملین سے زیادہ کی رقم اسپینڈ کی. پیو ریسرچ سینٹر اگر آپ جانتے ہوں, پیو ریسرچ اگر آپ دنیا کے اسٹیٹسٹکس کو اسٹڈی کر رہے ہیں, خاص طور پہ جو ریلیجیس ڈیموگرافی ہے لوگوں کی, اس کا جو ڈیٹا ہے اس کو اگر آپ ریسرچ کرتے ہیں تو آپ پیو ریسرچ سینٹر سے واقف ہوں گے. پیو ریسرچ سینٹر کو اس نے $ملینز کی سپورٹ دی ہے اس کے آغاز سے لے کے. اور اسی طرح کلوزر ٹو ٹروتھ جو میرا فیوریٹ پروگرام ہے کہ جس میں کاسمولوجی, سائیکالوجی, نیورو سائنس, فلاسفی, میٹا فزکس, ان سارے جو ٹاپکس ہیں ان کی جو بیسک کویشچنز ہیں ایگزسٹنس کے اس کو جو ہے ڈسکس کیا جاتا ہے ایک انٹرویو کی وے میں. تو اس کو بھی یہ سپورٹ کر رہا ہے جان ٹیمپلٹن فاؤنڈیشن. خیر یہ تو چند ایک مثالیں تھیں جو میں نے اس لیے بتائیں تاکہ آپ کو ایک آئیڈیا ہو جائے کہ یہ کس طرح سے ہیلپ کر رہا ہے ریسرچ کے لیے. پھر اس کے بعد مورل بلڈنگ یہ کر رہا ہے لوگوں کی, جیسے میں نے آپ کو بتایا خاص طور پہ انٹلیکچوئل ہیوملٹی کی بات کر رہا ہے. یہ انٹلیکچوئل ہیوملٹی یہ ہوتی ہے کہ آپ جو ہے علم کو حاصل کرنے کے لیے ایک عاجزانہ رویہ رکھیں. آپ جو ہے بالکل سخت نہ ہو جائیں, اگریسو نہ ہو جائیں کہ بس یہ میرے بلیوز ہیں نالج کے اندر, کسی اسپیسیفک نالج فیلڈ کے اندر یہ میرے بلیوز ہیں اور بس یہی درست ہیں, میں کسی اور کو نہیں مانوں گا. یا اگر کوئی اور اس کے کاؤنٹر آرگومنٹ دیتا ہے تو میں اس سے اگریسو رویہ رکھوں گا. یہ نہیں ہونا چاہیے, بلکہ اس کے بجائے ہیوملیٹیٹیو رویہ ہونا چاہیے ایک اسٹوڈنٹ کا, ایک ریسرچر کا, ایک عالم کا. تو انٹلیکچوئل ہیوملٹی کو پھیلانے کے لیے یہ کوشش کر رہے ہیں, اس کی فیلڈ میں مورل بلڈنگ کر رہے ہیں. اور یہ بتا رہے ہیں اپنی ویب سائٹ کے اوپر کہ ہم سالانہ 40% جو ہے زیادہ ہماری ریسرچ جو ہمارے فنڈنگ ہے وہ اگرچہ ریسرچ میں چلی جاتی ہے, نالج کی ریسرچ میں, لیکن 40% ہم خاص طور پہ اپنے سالانہ فنڈنگ جو ہے وہ صرف مورل بلڈنگ کے لیے کرتے ہیں, یا انڈیویجولی جو جینیس لوگ ہوتے ہیں جینیٹیکلی ان کو سپورٹ کرنے کے لیے ہم یہ سالانہ فنڈنگ کرتے ہیں 40%. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ایسے اداروں کو اپریشیٹ کریں, ان کی جو پازیٹیو کام ہیں ان کو دیکھیں. کرٹیسزم اس پہ ہے, بالکل ہے کہ یہ جو ہے زیادہ مذہب کو جو ہے نا وہ سائنٹیفک لوگوں کے اندر مذہب کو دوبارہ سے پاپولرائز کرنے کی ایک کوشش ہے یہ وہ. ہاں آپ اگر مکمل ایتھیسٹ ہیں تو آپ اس سے اختلاف رکھ سکتے ہیں اس بارے میں, لیکن پازیٹیو کام بھی اس نے بہت زیادہ کیا ہے, ریسرچ دی ہے. اور ایک
کنیکشن بنانے کی کوشش کی ہے مذہب اور سائنس کے اندر، ایک ایسا کنیکشن کہ جو اس کی بنیادوں کو تو نہیں چھیڑتا مذہب کی، لیکن ایک جو وہ نالج کی کیوریوسٹی ہے وہ پیدا کرنے کی کوشش کی ہے اور ان کو انٹر کنیکٹ کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ دنیا میں اختلاف کی بجائے یونٹی بڑھے۔ آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال آخری بات یہی ہے کہ جون ٹیمپلٹن فاؤنڈیشن جو ہے وہ بلینز آف ڈالرز کے ساتھ دنیا میں ایک اچھا، ایک مثبت کام کر رہی ہے۔